اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفال مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ توبہ کا وہ حصہ دیکھیں گے جو پارہ نمبر 10۔ الانفال مدنی صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل فرض سے زائد چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ جہاد کا اصل مقصد جو ہے وہ رضا الہی کا حصول، فتح یا شہادت ہے، مال غنیمت اس میں ایک زائد چیز ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفل انفال کہا گیا۔ یہ صورت جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں جنگ بدر پہ تبصرہ ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں، جہاد کا مقصد، اس کے آداب وغیرہ بتائے گئے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے مختلف ہدایات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس سے قبل اصل میں یہ تھا کہ جنگ میں جو مال جس فوجی کے ہاتھ میں آتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ ضابطہ بنایا گیا کہ جو مال غنیمت ہوگا وہ سب کا سب جمع کرایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کا ضابطہ آگے آئے گا۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک حقیقی مومنین کی صفات بتائی گئیں۔ مؤمنون حقا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ مومنین کون ہیں کہ جو آپس کے تعلقات کو درست رکھنے والے ہیں، یعنی مال غنیمت سے زیادہ اہمیت آپس کے تعلقات کو دیتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے بہت اجر ہے، بہت درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، اور رزق کریم ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کے آگے جنگ بدر کا پس منظر بتا کے اس جنگ کے مقصد کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے، اور جو باطل ہے وہ باطل ثابت ہو۔ اور اگلی آیات میں بہت پیاری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کا نزول، اور فرشتوں نے کس کس طرح سے کافروں کے جوڑ جوڑ پہ ضرب لگائی، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتایا کہ اللہ کس طرح ان کے پشت پہ ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مشرکین کو دنیوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 28 تک جہاد کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے، اور سماع و اطاعت کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جہاد فرض ہے، اور میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے، اور اس فرار کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا کسی جنگی چال کے طور پہ عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنوایا اہل مدینہ پہ کہ تمہیں کفار سے بچایا اور تمہیں ایک ٹھکانہ فراہم کیا۔ یہ احسان جو ہے اہل مدینہ پہ تھا، اور اسی طرح کا احسان اہل پاکستان پہ ہے۔ اس کا شکر کس طرح سے ممکن ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس میں حکم کا دیا گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کام کہا جائے، جہاد کے لیے بلایا جائے، تو فوراً اطاعت کی جائے، سماع اور اطاعت کا مظاہرہ کیا جائے، یہودیوں کی طرح سن کے بہرہ بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں دین کے غلبے کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر کوئی امت مسلمہ جب تک جہاد کرتی رہے گی، اس کو یہ زندہ رہے گی، اور جہاد اگر نہیں ہوگی، جہاد نہیں ہوگا تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ درست زندگی نہیں ہوگی۔ پھر اگلی آیت نمبر 24 بڑی اہم آیت ہے جس میں امت مسلمہ کو کہا گیا کہ ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے، کہ ڈرو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پہ صرف ان لوگوں کی نہیں آئے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب برائیاں بہت عام ہو جاتی ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا، اور کوئی ہاتھ ایسے نہیں ہوتے کہ جو برائیوں پہ پکڑنے والے ہوں، تو اس کے وبال میں پوری قوم گرفتار ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی وبائی مرض پھیل جائے، اور لوگوں کے گھر تو بہت صاف ہوں، لیکن اس مرض کے جو جراثیم ہیں وہ پانی کے اندر اور ہوا کے اندر اس طرح سے پھیل جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں محفوظ اور صاف رہتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسے فتنے سے بچنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، اور ایسے فتنوں کا سدباب کیا جائے، اور خیانت اور اموال اولاد سے بچ کے جہاد کرنے کا حکم ہے کہ جو چیزیں روکتی ہیں جہاد سے وہ یہی 2 چیزیں ہیں، تو ان دونوں چیزوں سے بچا جائے۔ آیت نمبر 29 سے لے کے 40 تک قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے، اور مسلمانوں کو جنگ کا جواز جو ہے فراہم کیا گیا کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کیا جرائم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 47 تک مال غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے ہیں کہ مال غنیمت میں 20% جو ہے وہ اسلامی ریاست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور بقیہ 80% جو ہوگا مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا اور جنگ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی۔ پھر آیت نمبر 42 میں مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے سے بچنے اور تنازع سے بچنے اور غرور ریاکاری سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، اور کہا گیا کہ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آیت نمبر 48 تا 54 میں جو ابلیس کا کردار تھا اس کی وضاحت کی گئی کہ کس طرح سے اس نے کافروں سے وعدہ کیا، لیکن جنگ والے دن وہ مکر گیا اور اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اسی طرح نزع کے وقت فرشتے جس طرح کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے جا رہے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور فرعون اور ابو جہل کے کردار کی مماثلت بیان کی گئی کہ کس طرح سے دونوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور پھر اللہ نے دونوں کو کس طرح سے تباہ کیا۔ آیت نمبر 55 سے 71 تک اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح اور جنگ کی وضاحت کی گئی، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بتائی گئی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں عسکری قوت جو ہے اس کو فراہم رکھیں اور تیار رہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو اگلی آیات ہیں، یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ اب جنگ اور آلات جنگ تیار رکھیں، کافروں پہ ایک روب رہے، اور اس کے بعد ایک اصول واضح کیا کہ اصل چیز جو ہے اس مادی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی اور ایمان اور اخلاقی اصول جو ہیں وہ مقدم ہیں، اور مسلمان اگر ایمان رکھتے ہوں گے اور اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے اور ان کے اندر صبر و ثبات ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 100 مسلمان 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ان کے اندر قوت ہوگی تو وہ 1 اور 10 کی نسبت سے بھی غالب آئیں گے۔ اور بعد کی جنگوں میں یہ ثابت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو آج کی مغلوبیت کی وجہ ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ بے شک ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ ایمانی اور اخلاقی طاقت نہیں ہے، اس لیے امت مسلمہ آج ذلیل اور خوار ہے۔ تو جنگی قیدیوں اور ان کے فدیے کے بارے میں احکامات دیے گئے، اور آخری پیراگراف میں پھر سچے مومنین کو، مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم اور عزت کی روٹی کی بشارت دی گئی۔ اگلی سورت توبہ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ مخلص صحابہ کی توبہ قبول کیے جانے کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ یہ 3 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ جو ہے ایک حج کے موقع پہ نازل ہوا، حج سے قبل، جس میں کافروں سے اعلان برات ہے۔ دوسرا خطبہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں تیاری کے موقع پر، اور تیسرا وہ حصہ ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوا، جس میں بعد کے حالات پہ تبصرہ کیا گیا۔ آیت نمبر 1 سے 16 تک کافروں سے اعلان برات اور اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اور ان کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا، اور انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس دوران وہ سنبھل جائیں، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ البتہ کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان سے ہاتھ روک لیے جائیں، یعنی جو عملی مسلمان بن جائیں، ثبوت دے دیں، ان کے خلاف ہاتھ روک لیے جائیں۔ ان لوگوں کا جرم کیا تھا کہ اللہ کے دین میں رکاوٹ تھے، عہد اور معاہدے کر کے توڑتے تھے، اور ایمان نہیں لاتے، اور کسی رشتے اور قرابت کا خیال نہیں رکھتے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے مومنین کو فتح و نصرت کی بشارت دی۔ 16 سے لے کے 19 تک آیات جو ہیں یہ جہاد پر ابھارنے والا خطبہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مجاوری کرنا یہ جو فعل ہیں جہاد کے برابر نہیں ہے، بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے سے زیادہ اپنے گھروں، تجارت، رشتہ داروں کو انہوں نے ترجیح دیتے ہیں تو وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اسی طرح جنگ حنین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور اپنے احسانات جو تھے وہ بتائے۔ آیت نمبر 29 تا 35 میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا ذکر ہے، اور ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے، جہاں تک کہ وہ جزیہ دے کے اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کر لیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی یہ دین کے مخالف تھے اور کس طرح سے دین کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ان کی دوسری چیزیں جو سابقہ صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے علماء اور درویش کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، کہ خود کوئی علم نہیں رکھتے تھے، لیکن جو وہ حلال و حرام کے ضابطے بنا دیتے تھے ان کو قبول کر لیتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ناگوار ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو آج بھی دنیا میں یہ مارکہ اسی طرح سے جاری ہے، مشرکین نے سارے عالم اسلام پر فوجی اور تہذیبی الغار کر رکھی ہے۔ آج ہمیں اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے جب تک کہ دنیا سے یہ فساد ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا نور پھیل نہ جائے۔
پھر آگے مال سونا چاندی جمع کر کے رکھنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک سزا کی دھمکی ہے۔ آیت نمبر 36 سے 41 تک ترغیب جہاد اور ترک جہاد پر عذاب کی دھمکی ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کروں گا۔ پھر سفر ہجرت کا تذکرہ کر کے تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ غار حرا میں تھے اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ آیت نمبر 42 سے 127 تک طویل تذکرہ منافقین کا ہے۔ وہ لوگ جو بلا عذر جہاد سے رخصت چاہتے ہیں، ان کا ماضی بھی داغدار ہے، نکلتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کا بھلا ہو تو انہیں رنج ہوتا ہے اور نقصان ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی صفات مزید جو ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ کرتے ہیں، اور صدقات کی تقسیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہیں پہ صدقات کی تقسیم کا ضابطہ بتایا گیا جو زکوٰۃ کی تقسیم کا ضابطہ بھی ہے، اور اس کی مدات بتائی گئی کہ یہ زکوٰۃ و صدقات کن لوگوں کے لیے ہیں۔ فقیروں یعنی حاجت مند، یتیم، بیوہ وغیرہ جو لوگ ہیں، مسکینوں کے لیے، وہ سفید پوش جو مانگتے نہیں لیکن مشکل حالات میں ہوتے ہیں، صدقات کا کام کرنے پر مامور لوگ کہ زکوٰۃ کا نظام اصل میں حکومتی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں ایسے لوگوں کے لیے تنخواہیں ہیں جو کہ یہ سارا کام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ سے ان کی تنخواہوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر تالیف قلب کے لیے، گردیں چھڑانے کے لیے، گردیں چھڑانے سے مراد غلاموں کی آزادی ہے، قرض داروں کی مدد کے لیے، اور فی سبیل اللہ یعنی دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی جدوجہد اور نیکی کے کام، مسافروں کے لیے۔ یہ 8 بدعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ خرچ کرنے کا بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یہ نظام قائم کیا۔ اچھا، منافقین کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ ان کی صفات جو بتائی جا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں سے دکھ دیتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اپنی وفاداری کے بارے میں، لیکن ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دل کے بھید کھول دے۔ بزدل تھے، مال سے محبت کرنے والے تھے، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 67 سے 72 تک منافقین اور مومنین کا تقابل ہے، اور کہا کہ منافقین ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور ان کی یہ بھی بتائی گئی صفت کہ برائی پروان چڑھنے سے یہ خوش ہوتے ہیں، اور نیکی پر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اور یہ بالکل صورتحال ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نیکیاں جو ہیں وہ دبائی جاتی ہیں، اور برائیوں کو کس طرح سے ابھارا جاتا ہے بعض خاص حالات میں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے پیش روؤں سے سبق حاصل کرو، اور ان کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو کہ جو انہوں نے اپنے حصے کے مزے دنیا میں لوٹے اور تم بھی لوٹے، تم بھی اسی طرح سے لوٹ رہے ہو، اور ویسی بحثوں میں نہ پڑو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے کہ ان کا کیا دھرا ضائع ہو گیا تو تمہارا بھی کیا دھرا ضائع نہ ہو جائے، یعنی مال و اولاد میں غرق ہو کے لا یعنی بحثیں اور دین میں شکوک و شبہات پھیلانا۔ اب یہ سارے کام سرے عام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ میڈیا چینلز پہ اور کچھ اخبارات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں سے مومنوں کی تعریفی کی گئی، اور مومنوں کا منافقین سے جو تقابل کر کے بتایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، یعنی یہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں، زبانی مسلمان نہیں ہیں۔ منافق صرف زبانی اسلام کا اعلان کرتے ہیں، عملاً ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگلی آیات میں منافقین اور کفار دونوں سے جہاد کا حکم ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے جو منافقین نے کی تھی کہ عزت والا مدینہ جا کے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ یہ عبداللہ بن ابی نے بات کی تھی، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، آپ مدینہ داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے داخل ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین کو اللہ معاف نہ کرے گا، چاہے آپ 70 مرتبہ بھی ان کی معافی کے لیے درخواست کریں۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا حکم دیا گیا، اور مومنین کا نقشہ کھینچا کہ وہ جہاد پر جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں واپس بھیجتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مومن اور منافق کا کہ مومنین ہر حال میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، اور منافق جھوٹے عذرات لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے اسباق دیکھیں تو ہمیں حقیقی مومن بننا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، باہمی تعلقات کو درست رکھنا ہے، غرور اور ریاکاری سے بچنا ہے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے نکلنا ہے اور سستی سے کام نہیں لینا، مال جمع کر کے نہیں رکھنا، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنی ہے، اور منافقین کی صفات کو جاننا ہے اور نفاق سے بچنا۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔